اس ہفتے فیس بک لائیو ویڈیو اسٹریمنگ کے مارکیٹ میں اپنے تازہ ترین پروڈکٹ کے ساتھ داخل ہوا. تاہم پیراسکوپ اور میئر کیٹ جیسی ویڈیو ایپس کے برعکس یہ ایپ صرف مشہور لوگوں کے لیے ہے. لائیو فارمینشنز نامی اس ایپ کے ذریعے معروف شخصیات اپنے مداحوں کے لیے براہ راست براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اور نشریات کے وقت ناظرین اس پر کامنٹ، لائک اور اسے شیئر کر سکتے ہیں. اب تک اس ایپ کے لیے سائن اپ کرنے والوں میں ٹینس کھلاڑی سرینا ولیمز اور سابق ریسلر اور اب فلم سٹار ڈوین دی راک جانسن شامل ہیں. ویئربل ٹیک کمپنی فٹ بٹ کے لیے یہ ہفتہ خوشگوار رہا. کمپنی کو شروع میں ایپل واچ کی طرف سے چیلنج کا سامنا تھا، تاہم سال کی دوسری سہ-ماہی میں ان کی آمدنی 3 گنا ہوتی دکھائی دی ہے. یہ کمپنی دل کی دھڑکنیں، کیلوریز، قدم اور نیند کے پیٹرنز ناپنے جیسی ڈیوائسز بنانے کے لیے جانی جاتی ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ اضافہ بین الاقوامی سطح پر سیلز میں اضافے سے منسلک ہے، جس کی ایک وجہ انڈیا جیسی نئی مارکیٹوں کا ویئربل ٹیکنالوجی کو خیر مقدم کرنا ہے. اگر آپ فلم بیک ٹو دی فیوچر کے مداح ہیں تو یقیناً آپ ہوور بورڈ کے تصور سے واقف ہوں گے، جو کہ ایک ایسا اسکیٹ بورڈ ہے جو زمین کی سطح سے تھوڑا اوپر ہوا میں اڑتا ہے. اب تک تو یہ ایک افسانہ تھا، لیکن اسی ہفتے گاڑیاں بنانے والی کمپنی لیکسس نے ایک شارٹ فلم میں بارسلونا میں ٹیسٹ کیے جانے والے اسکیٹ بورڈ کی رونمائی کی ہے. لیکسس کا کہنا ہے کہ اس میں طاقتور میگنیٹ اور لیکوڈ نائٹروجن کی مدد لی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اسے خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کریں. بری خبر یہ ہے کہ یہ محض ایک پروٹوٹائپ ہے اور ابھی اسے مارکیٹ میں لانے کا کوئی منصوبہ نہیں. اور آخر میں نظر اس سماجی تجربے پر جس میں دیکھا گیا کہ کیا ایک روبوٹ انسانوں پر اعتماد کر سکتا ہے. ہچ باٹ نامی کینیڈین روبوٹ امریکہ کے ایک کونے سے دوسرے کو جا رہا تھا. اس کے سفر کا انحصار راستے میں ملنے والے اجنبیوں پر تھا کہ وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کریں. لیکن افسوس یہ کہ ہچ باٹ کے سفر کے آغاز کے چند دنوں بعد ہی اسے فلاڈیلفیا میں کچھ افراد نے توڑ پھوڑ دیا. لیکن انسانوں پر سے اس کا اعتماد ابھی ختم نہیں ہوا اور اس بات کی یقین دہانی اس نے اپنی مرمت کے بعد ٹویٹر پر آ کر اس پیغام کے ذریعے کرائی کہ انسانوں کے لیے میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی.